میثاق مدینہ۔ کوئی گھر ہو، بستی ہو، گاؤں ہو، ریاست ہو یا مملکت، اسے خوش اسلوبی، عدل، مساوات اور خیر سگالی سے چلانے کے لیے چند بنیادی اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ کچھ نہ کچھ طے کرنا پڑتا ہے کہ جب کبھی کوئی غیر معمولی صورتحال آئے، کوئی فیصلہ کرنے کی گھڑی ہو، تو کس کا فیصلہ آخری ہوگا؟ لوگوں کا آپسی تعلق کیا ہوگا؟ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ کس کے کس پہ کیا حقوق ہوں گے؟ فرائض کیا ادا کرنے ہوں گے سب نے؟ امن اور آشتی کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ جرم ہوگا تو سزا کیا ہوگی؟ کون فیصلہ دے گا؟ طریقہ کار کیا ہوگا عدالت کا؟ اپنے اپنے رسم و رواج، پسند، مذہب اور دینی امور کو کیسے آزادی سے بغیر کسی خوف کے سر انجام دینا ہوگا؟ لڑائی اور صلح کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ حلیفوں سے تعلق اور دشمنوں سے دشمنی کا کیا مول ہوگا؟ پوری بستی اور پوری ریاست کے دفاع کا خرچہ کس قدر باہمی ہوگا؟ ریاست مدینہ کے لوگ کیا ایک قوم تصور کیے جائیں گے؟ یہ تھے وہ بنیادی سوال جو ہزاروں سال بعد بھی کسی بھی جدید ریاست کے آئین کے خد و خال مرتب کرتے ہیں۔ آج کی کسی ریاست کے مقابلے میں مدینہ کی اس نوزائیدہ مملکت کے انوکھے چیلنج تھے۔ وہاں کہنے کو دو بڑے طبقے تھے۔ مہاجرین کے جانے سے پہلے ایک عرب، اوس اور خزرج، جو زیادہ تر شہر کے اندر تھے، دوسرے یہودی جو اکثر شہر کے مضاف میں تھے۔ دونوں تقریباً تعداد میں برابر تھے اور ایک دوسرے کے حلیف بھی۔ مہاجرین کے جانے سے ایک تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا۔ اس طبقے کے علاوہ مدینے کے عرب لوگوں میں بھی دو حصے ہو گئے۔ ایک اکثریتی مدینہ کا عرب حصہ تو مسلمان ہو گیا، اس میں اوس اور خزرج دونوں قبائل کے لوگ تھے۔ کچھ عرب مشرک ہی رہے، مدینے میں بھی گو ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی گئی، مگر انہی میں منافقین نے جگہ بنا لی۔ اب اس پیچیدہ صورتحال میں مدینہ کے ان تمام طبقوں کو بغیر کسی سختی، لڑائی یا بحث و تکرار سے ایک مشترکہ ایسے آئین پہ متحد کرنا جس میں ریاست کی سربراہی اس مملکت کی سب سے کم اکثریتی گروہ کے سرپنچ کے ہاتھ ہو، جس کے ساتھ صرف 50 آدمی 500 کلومیٹر دور کے شہر سے آئے ہوں، کس قدر انہونی بات ہے۔ مگر یہ انہونی ہوئی۔ ہجرت ہوئے ابھی صرف 5 مہینے ہوئے تھے، دستور مدینہ بن گیا۔ اسے میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہی دنوں ابھی مسجد نبوی کی تعمیر جاری تھی۔ مسلمانوں کے اندر باہمی اخوت کا سنہرا مواخات کا معاملہ بھی انہی دنوں طے ہوا تھا۔ اس مواخات کی ریت پڑھنے سے بھی شاید مدینے کے دوسرے دونوں طبقوں، غیر مسلم عرب اور یہودیوں نے سوچا ہو کہ اب ہم بھی کسی دستور، کسی معاہدے اور کسی میثاق کے تحت سلامتی اور امن سے فیض یاب۔ اس معاہدے میں کل 41 شقیں ہیں۔ بادی نظر میں یہ معاہدہ 2 حصوں میں لکھا لگتا ہے۔ پہلا حصہ مسلمانوں اور غیر مسلمان عربوں بیچ نظر آتا ہے۔ دوسرے حصے میں صراحت کے ساتھ اہل یہود کا ذکر ہے۔ ممکن ہے یہ دونوں حصے الگ وقتوں میں لکھے گئے اور پھر ایک بڑے میثاق کا حصہ بن گئے۔ بہرحال اس پورے میثاق مدینہ میں مدینہ کے ہر قابل ذکر قبیلے کا نام لکھ کے اس کے حقوق اور فرائض رقم کیے گئے اور آخر میں تمام فریقین کے گواہوں سمیت دستخط لیے گئے۔ میثاق مدینہ کی اہم شقوں کا ذکر کریں تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ مدینہ کے جو لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھی مانتے تھے، منکر تھے یا یہودی تھے، انہوں نے بھی اس میثاق مدینہ میں
تحریری طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب سے تسلیم کر لیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اقرار کیا کہ کسی بھی نزاعی اور فیصلہ طلب صورتحال میں وہ آخری فیصلے کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کریں گے، جن کا ہر فیصلہ حتمی ہوگا اور سب فریقوں کے لیے قابل قبول۔ دوسری اہم بات جو اصل میں پورے معاہدے کی پہلی شق بنی وہ یہ تھی کہ مدینے کے سب لوگ، مسلمان اور غیر مسلمان عرب بشمول تمام یہودی قبیلے، ایک قوم تصور ہوں گے اور سب ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو اور غیر مدنی کسی بھی جارحیت کے لیے ہمہ وقت تیار، اکٹھے اور مؤثر انداز سے لڑیں گے اور لڑائی کا خرچہ سب مل کر برابری سے برداشت کریں گے۔ یہ بھی طے ہوا صراحت کے ساتھ کہ کوئی قریش مکہ کو پناہ نہ دے گا اور نہ ان کا اعلی کار بن کے کسی فتنہ فساد کو ہوا دے گا۔ ہر فریق کو اپنے مذہبی، ثقافتی، تمدنی اور تہذیبی رسم و رواج اپنی آزادی سے، اپنی مرضی سے ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوئی کسی کے مذہبی یا سماجی تقاضوں کی ادائیگی میں مانع نہیں ہوگا۔ پڑوسی کو اپنی جان کے برابر سمجھا جائے گا، نہ کبھی اسے نقصان پہنچایا جائے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی مجرمانہ فعل کیا جائے گا۔ انسانی زندگی کی حرمت قائم رہے گی، جان مال کو تحفظ حاصل ہوگا، ارتکاب جرم پہ مواخذہ ہوگا، انہی کے اصولوں اور اپنی اپنی کتاب کے قانون پہ۔ یہ باکمال آئین اتنے تھوڑے عرصے میں بن بھی گیا اور رائج بھی ہو گیا۔ سب سے خوش خیال بات یہ تھی، میثاق مدینہ کا مسودہ شروع یوں ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، یہ تحریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی کی طرف سے، جو اللہ کے رسول ہیں، قریش کے مومنین و مسلمین اور اہل یثرب کے درمیان، اور جو ان کے تابع ہیں اور ان سے الحاق کیے ہوئے اور کوشش اور جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، یہ کہ سب تمام انسانوں کے مقابلے میں ایک امت ہوں گے۔ پوری 41 شقیں تمام امور کے متعلق ہیں۔ زمانہ امن اور جنگ دونوں حالتوں میں سب فریقوں کے عدل، مساوات پہ مبنی حقوق اور فرائض کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس عہد نامہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کو کوئی فریق نہیں بنایا، بلکہ ایک سرپرست اعلیٰ کی حیثیت دی، ایک مرکزی شخصیت تسلیم کرایا جو نزاع اور جھگڑے کی صورت میں آخری فیصلہ کرنے کا حقدار ہو، جس کے بعد کہیں کوئی اپیل نہ ہو۔ دنیا کی تاریخ میں یہ کسی بھی ریاست کے بنیادی حقوق کی پہلی تحریری دستاویز ہے۔ پورا عہد نامہ ابن ہشام اور ابن اسحاق نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اس لیے پورے میثاق مدینہ کا متن یہاں نہیں دیا جا رہا، صرف ابن اسحاق کی ایک بات لکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھی مہاجرین اور انصار کے درمیان، اس میں یہود سے بھی مصالحت اختیار کی، ان سے معاہدہ کیا، ان کو ان کے دین پہ قائم رکھا، جو جائیدادیں ان کی تھیں ان پہ قائم رکھا، کچھ شرطیں ان پہ لگائیں اور کچھ شرطیں ان کے لیے تسلیم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تاریخ سے منوا لیا کہ دنیا کے سب سے بڑے قانون دان بھی وہی ہیں۔ اگر تاریخ کے حافظے میں کوئی اور ہے تو بولے۔